بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شمائل ترمذی کی حدیث نمبر 8 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی املاء علینا من کتابہ قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق به فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لقي بالسلام۔ یہ ہماری آج کی حدیث ہے۔ ہند ابن ابی حالہ جو اس کے راوی ہیں، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں پلے بڑے تھے۔ یہ اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خاوند سے بیٹے تھے۔ حضرت فاطمہ کے ماں کی طرف سے سوتیلے بھائی تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ماموں ہوئے کیونکہ حضرت فاطمہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ کان وصافن، بہت اچھے طریقے سے وصف بیان کیا کرتے تھے، تو مجھے ایک خواہش تھی، مجھے ایک بھوک تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کبھی ان سے سنوں۔ اگر یہ روایت ہوتی تو اس روایت کے الفاظ، یہ اگر صحیح ہوتی تو اس روایت کے الفاظ آپ ملاحظہ کریں گے کہ واقعی کوئی بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان سے سنوں، تو میں نے ایک دفعہ ان سے عرض کر دی کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائیے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ انہوں نے جو بتایا اس میں سے ایک بات یہ تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخمن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر آدمی تھے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام اچھی جسامت والے آدمی تھے، باوقار جسامت والے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ موٹے ہوتے ہیں تو وہ اتنے باوقار نہیں لگ رہے ہوتے، پرسنالٹی والے نہیں لگ رہے ہوتے۔ کئی لوگ اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ وہ بھی پرسنالٹی والے نہیں لگ رہے ہوتے۔ تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخمن، آپ قد کاٹ کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے اچھے باوقار آدمی تھے، مفخمن، آپ کا سینہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کی جسم کی ڈھال وہ بہت عظیم تھی۔ یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو چہرہ تھا وہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کے چاند 14ویں تاریخ میں چمکتا ہے۔ چاند 14ویں تاریخ کو بالکل پورا ہوتا ہے اور اس کی چمک عروج پر ہوتی ہے، تو جیسے وہ اس دن چمکتا ہے، اس رات کو چمکتا ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکا کرتا تھا۔ اطول من المربوع، بالکل درمیانے سے تھوڑے سے لمبائی کی طرف مائل تھے، واقصر من المشذب، لیکن آپ ان کو لمبا کہیں، لمبے نہیں تھے، اس سے چھوٹے تھے، بہت لمبے جو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسے نہیں تھے۔ عظیم الہامہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سر مبارک تھا، جسے آپ کھوپڑی کہتے ہیں، تو یہ سارا حصہ بڑا تھا، چھوٹے منہ والے یا چھوٹے سر والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں تھے۔ رجل الشعر، آپ بالوں کو کنگھی کیا کرتے تھے، یعنی بال تھوڑے بہت گھنگریالے ایسے تھے کہ کنگھی کرنے کے قابل تھے۔ ان انفرقت عقیقتہ فرقہا، اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دن بال کھلے ہوں تو آپ ان میں مانگ نکال لیا کرتے تھے۔ بال کھلے ہوں تو آپ علیہ السلام ان میں مانگ نکال لیا کرتے تھے، اگر بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اور اگر بال، عام طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے تھے، کنگھی کر کے نا، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ کنگھی کر کے ان کا وہ مانگ نہیں نکالتے بیچ میں، سیدھا کنگھی کر کے بالوں کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ اب بڑے بال ہوں تو وہ پیچھے جا کے وہ زلفیں سی لٹیں سی بنتی ہیں اس کی۔ تو نبی علیہ السلام دونوں طرح کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے وہ بال بالکل سیدھے پیچھے کیا کرتے تھے، بعد میں آپ علیہ السلام نے مانگ نکالنا شروع کر دی تھی۔ تو اگر آپ مانگ نکالتے تھے تو درمیان سے نکالتے تھے، بالکل درمیان سے، یہ بالکل سیدھی لائن جاتی تھی۔ اور اگر آپ مانگ نہیں نکالتے تھے تو بالوں کو بالکل پیچھے پھینک دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کرتے تھے۔ وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَّرَهُ، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مانگ نہیں نکالتے تھے تو پیچھے جب کرتے تھے ان کو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بال تھے وہ کانوں کی لو سے اوپر عام طور پر نہیں آتے تھے، یعنی نیچے لٹکے ہوتے تھے۔ ہم نے بتایا نا، وفرا اور لما اور جمہ، یہ ساری ہم نے تفصیل بتائی۔ ازہر اللون، آپ کا رنگ بڑا خوشنما تھا، سفیدی کے اندر سرخی ملی، جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ زہرتن، ویسے بھی گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زہرتن گلاب کے پھول کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جیسے سفید رنگ کے اندر تھوڑی سی سرخی ملی ہوتی ہے، ایسا رنگ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا۔ واسع الجبین، پیشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیع تھی۔ ازج الحواجب، آپ علیہ السلام کی یہ جو پلکیں تھیں نا، یہ والی جو پلکیں تھیں، یہ کہتے ہیں کہ لمبی تھیں، سوابق اور مکمل تھیں۔ کئی لوگوں کی پلکیں آپ دیکھیں گے کہ درمیان سے یا سائڈوں سے وہ ایک دم آ کے ختم ہو جاتی ہیں، قلم سی نہیں بنی ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں لمبی تھیں، مکمل تھیں، لیکن کہتے ہیں فی غیر قرن، پلکیں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھیں۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی پلکیں یہاں سے نا بالکل سارے بال ہی بال ہوتے ہیں، یہاں پر بھی وہ ملی ہوتی ہیں، تو اس کو قرن بولتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں ایسے ملی ہوئی نہیں تھیں، الگ الگ تھیں لیکن مکمل تھیں۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، ان پلکوں کے بیچ میں ایک رگ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب آپ غصے میں ہوتے تھے وہ رگ ابھر جاتی تھی۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا غصے میں یا بہت ان کو جوش آیا ہوتا ہے تو وہ یہ والی یہاں سے ان کی رگ ایک ابھری ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے تھی، رگ جو تھی ابھری ہوئی تھی۔ اقن العرنین، آپ کی ناک لمبی اور باریک تھی، لمبی اور چپٹی ناک، موٹی ناک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں تھی۔ لہو نور یعلوہ، ناک کی یہ جو ہڈی، آپ اگر ناک کو ایسے ہاتھ لگائیں نا تو بیچ میں ایک ہڈی آتی ہے، یہ ہڈی آپ کی چمکتی ہوتی تھی سفیدی کی وجہ سے۔ آپ آگے پڑھیں گے کہ اگر بال وغیرہ نہ ہو تو آپ کا سارا جسم ہی مبارک جو ہے وہ چمکتا ہوتا تھا، تو یہاں پہ آپ کی جو ہڈی تھی، یہ جگہ جو تھی یہ چمکتی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ یحسبہ من لم یتأملہ اشم، اگر کوئی آدمی زیادہ غور سے نہ دیکھے تو اسے لگتا تھا کہ آپ کی یہ ہڈی ابھری ہوئی ہے،
لیکن وہ چمک کی وجہ سے ایسے لگتا تھا جیسے اوپر ابھری ہوئی ہے. بات سمجھیں؟ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چمک رہی ہے ناک، لیکن اگر غور سے نہ دیکھیں تو آپ کو چمک کی وجہ ہڈی ابھری ابھری نظر آئے گی. کث اللحیہ، داڑھی مبارک نبی علیہ السلام کی بہت گاڑی تھی. سہل الخدین، آپ کے جو دونوں رخسار تھے وہ اچھے بھلے ٹھیک تھے اور لمبائی میں تھے. ذلیع الفم، منہ آپ کا بھرا ہوا تھا، یعنی اچھا منہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، پترے لوگوں کی طرح اندر چپکا ہوا ایسا نہیں تھا، منہ آپ کا بھرا ہوا تھا. مفلج الاسنان، آپ کے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا گیپ تھا، فاصلہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت وہ اپنے دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے دانتوں میں خود سے فاصلہ نہ بنائے، کیونکہ جن دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے وہ دانت خوبصورت بھی لگتے ہیں اور وہ دانت بالکل سیدھے بھی ہوتے ہیں، بالکل سیدھے بھی ہوتے ہیں. یہ دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ان میں فاصلہ کم ہوتا ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائشی طور پر دانت مبارک جتنے تھے ان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا تھا. دقیق المسروبہ، ان کی یہ جو سینے کی بالوں کی ایک لکیر تھی وہ باریک سی تھی. کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، آپ کی جو گردن مبارک تھی ایسے تھی جیسے کوئی مورتی ہو چاندی کی، خالص سفید چاندی کی مورتی ہو تو اس کی گردن جیسے پتلی سی نیچے آتی ہے، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن اتنی خوبصورت اور چمکدار تھی. عام طور پر لوگوں کی گردنوں میں آپ دیکھیں گے کہ گرد و غبار کی وجہ سے وہ میل جمی ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتے ہیں جیسے چاندی چمک رہی ہوتی، ایسے نبی علیہ السلام کی گردن تھی. ایسے لگتا ہے جیسے مورتی بنائی ہو آپ نے، یعنی کہ ہاتھوں سے باقاعدہ اس کو تراش خراش کیا ہو، اتنا خوبصورت لگتے تھے نبی علیہ السلام. معتدل الخلق، آپ جسمانی طور پر معتدل تھے. بادن متماسک، کہتے ہیں تھوڑے سے آپ جسم میں بھاری تھے لیکن متماسک تھے. متماسک کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھاری تو تھے لیکن آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہو، آپ سے چلنے میں مشکل ہو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ برابر تھا. وہ آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا ہے کہ آپ کا سینہ اور پیٹ جو ہے وہ برابر تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ پیٹ آگے ہے، یا ایسا بھی نہیں تھا کہ سینہ نکلا ہوا ہے. بعض لوگ جو لڑکے ہمارے جم کرتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے ان کی چھاتی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، پیٹ اندر کو ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو خوبصورتی سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ خوبصورتی یہ ہے کہ پیٹ اور سینہ برابر برابر ہو، آپ اچھے بھلے مرد لگیں. تو اس طرح تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہم کوئی عورتیں تھوڑی ہیں پتلی کمر لے کے ہم پھرتے رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اور نبی علیہ السلام کا پیٹ وہ برابر تھا، اور آپ تھوڑے بہت بھاری جسم کے تھے. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. عریض الصدر، سینہ آپ کا چوڑا تھا. بعید ما بین المنکبین، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ زیادہ تھا. ضخم القرادیس، ہم نے ذکر کیا تھا کل بھی کہ یہ جو ہڈیوں کے جوڑ تھے یہ بڑے بڑے تھے. انور المتجرد، جسم کے جس حصے پر بال نہ ہوں اور اس جسم کے حصے سے کپڑا ہٹا ہوا ہو تو وہ چمکتا تھا، نور نظر آتا تھا اس کے اوپر، اتنا روشن ہوتا تھا کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے نور روشنی پڑ رہی ہے. جسم کے جس حصے پر بال نہیں ہوں اور کپڑا ہٹا ہوا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، کہتے ہیں یہاں سے لے کے، یہاں سے یہ جو تھوڑا سا سوراخ سا ہوتا ہے آپ کے سینے کے بالکل اوپر، یہاں سے لے کے ناف تک جو تھی ایک لکیر تھی بالوں کی. عارض ثدیین والبطن مما سوا ذلک، آپ کے باقی سینہ اور پیٹ اس کے اوپر زیادہ بال وغیرہ نہیں تھے. اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر، آپ کی ان بازوں کے اوپر، کندھوں کے اوپر اور سینے کے اوپر والے حصے میں یہاں پر بال تھوڑے تھوڑے بال ہوتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بازو یہ زرہ ہوتی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک زرہ ہوتی ہے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا نا کہ جہاں یہ آتا ہے نا کہ آپ زیادہ تر آپ کے بال نہیں تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں بالکل مردوں والے بال بھی نہیں تھے. ضرورت کے بال جو مردانگی کا اظہار کرتے ہیں وہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بالکل یہ چائنیز لوگوں کی طرح ایسا نہیں تھے مجرد جس کو بولتے ہیں، متجرد بولتے ہیں، بلکہ آپ کی ذرا کے اوپر بھی بال تھے، کندھوں کے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے بال تھے، اور سینے کے اوپر والے حصے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال تھے. طویل الزندین، آپ کی یہ جو ہڈیاں ہیں، کلائی کی ہڈیاں، بازو کی ہڈیاں، اور اسی طرح جو پنڈلی کی ہڈیاں ہیں وہ دیکھنے میں لمبی لگتی تھی، لمبی تھی نبی علیہ السلام، یعنی ٹانگیں بھی اور بازو بھی آپ کے قد کے حساب سے لمبے تھے. رحب الراحہ، یہ جو ہتھیلی تھی آپ کی یہ چوڑی تھی، ہاتھ بڑا تھا آپ کا، سمجھے آپ؟
شسن الکفین والقدمین، بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں گوشت بھی بھرا ہوا تھا اور قدموں میں بھی گوشت بھرا ہوا تھا، یہ ہڈیاں نہیں نظر آتی تھیں۔ سائل الاطراف، آپ کی انگلیاں بھی لمبی تھیں، اور شائل الاطراف دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ خمسان الاخمصین، پاؤں کے نیچے جو تلوا ہوتا ہے، جو عام طور پر زمین سے ابھرا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا نا، یہ اچھے پاؤں کی علامت ہوتا ہے۔ پاؤں آپ کا ایسے ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ایسے کر کے ہوتا ہے، نیچے جو تلوا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فوج میں ایسے آدمی کو نہیں لیتے جس کا تلوا برابر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بھاگنے میں، اس کو حرکت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پاؤں کا تلوا تھا وہ اچھا خاصا ابھرا ہوا تھا، یعنی زمین کے ساتھ نہیں لگتا تھا، بالکل جیسے ایک قوس کی طرح کی ایک شکل ہوتی ہے، ایسے تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ مسیح القدمین، باقی جو قدم تھا آپ علیہ السلام کا وہ برابر برابر تھا، قدم میں انگلیاں اٹھی ہوئی ہوں یا کوئی گڑے پڑے ہوئے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ کہتے ہیں ینبو عنہم الماء، قدموں کے اوپر پانی جائے تو ایک قطرہ بھی وہاں ٹھہرتا نہیں تھا، سارا بہہ جاتا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام کے قدم مبارک میں کوئی ڈھلوان ایسی نہیں تھی جہاں پر پانی ٹھہر جائے، سارا کا سارا بہہ جاتا تھا۔ اذا زال قلعا، جب آپ قدم اٹھاتے تھے تو اچھے طریقے سے اٹھاتے تھے، زور کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ ہمارے بعض لوگ خاص طور پہ سستیوں سے بھرے ہوئے آج کل کے لوگ جب قدم اٹھاتے ہیں تو زمین کے ساتھ ان کے جوتے رگڑ کھا رہے ہوتے ہیں، یا چھوٹا سا بھی کوئی پتھر آتا ہے تو اس کے ساتھ ٹھڈا لگ جاتا ہے۔ ایسے نہیں تھے نبی علیہ السلام۔ اذا زال قلعا، جب آپ وہ قدم اٹھاتے تھے تو بھرپور کر کے اٹھاتے تھے قدم، ٹھیک ہے۔ یخطو تکفین، چلتے ہوئے آپ تھوڑا سا آگے کو جھک کے چلتے تھے، جو ہم نے بار بار حدیث میں پڑھا۔ ویمشی ہونن، اور چلتے ہوئے آپ عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ایسے چلتے تھے آپ۔ ذریع المشیہ، لیکن چلتے ہوئے آپ تیز قدم اٹھاتے تھے۔ اذا مشا کانما ینحط من سبب، جب آپ چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ڈھلوان سے آپ نیچے اتر رہے ہوں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب کہیں نظر گھماتے تو پورے گھوم کے جاتے تھے، صرف منہ کو ایسے کر لینا اتنا کافی نہیں کرتے تھے، پورے گھومتے تھے۔ خافض الطرف، نظریں آپ کی نیچے ہوتی تھیں۔ نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ زمین میں زیادہ دیکھتے تھے، آسمان میں کم دیکھتے تھے، یعنی زیادہ آپ کی کوشش ہوتی تھی زمین میں اپنی نظروں کو گاڑ کے رکھیں، اوپر نہ اٹھائیں۔ ہماری عام طور پر باہر نکلے تو عام طور پر سارے محلے میں نظر گھوم رہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں تھی۔ جل نظر ہی الملاحظہ، زیادہ سے زیادہ آپ کسی کو دیکھتے تھے، بس اگر کسی کو دیکھنا ہی ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے اور پھر نظر نیچے، بس اتنا کرتے تھے۔ یسوق اصحابہ، صحابہ کو آگے چلاتے تھے، صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ جنگ کے دوران امام ابن قیم وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے، جنگ کے دوران جب جا رہے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوتے تھے، تاکہ صحابہ کو پتہ چلے ہمارے لیڈر آگے ہیں تو ہم نے جانا ہے۔ جب جنگ جیت جاتے تھے تو ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی کہ میں جلدی جلدی گھر پہنچ کے بتاؤں ہم نے ایسے ایسے لڑا اور ایسے ایسے جیتے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، کیونکہ اب آپ اپنے صحابہ کو اس بات کا موقع دیتے تھے کہ وہ اپنی اس خواہش کو، اپنی خوشی کو پورا کریں۔ بات سمجھیں، یسوق اصحابہ۔ اسی طرح جب آپ کہیں سفر میں جا رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، آپ اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ شیخ البانی کے بارے میں ایک دفعہ آتا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ عام طور پہ جہاں کہیں جاتے تھے ان کے شاگرد بہت زیادہ ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ گاڑیوں میں بھر بھر کے، شیخ البانی کی گاڑی میں کہتے ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہوتی تھی کسی اور کے بیٹھنے کی، شاگرد اتنے بھر لیتے تھے، 3 سیٹوں میں 4 4 5 5 بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو بہت آگے نکل کے، کچھ 100 کلومیٹر آگے نکل کے، آگے جا کے ان کو احساس ہوا کہ ہمارا ساتھی پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں 100 کلومیٹر واپس آئے شیخ البانی، اور اپنے وہ جو شاگرد تھا، ساتھی تھا، جو ساتھ جا رہے تھے گاڑیوں میں قافلے کے ساتھ، اس کو لے کر پھر آگے گئے۔ تو یسوق اصحابہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ یبدر من لقی بالسلام، آپ سے جو بھی ملاقات کرتا پہلے سلام آپ کرتے تھے، پہلے سلام آپ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے، بچوں کو آپ سلام کرتے تھے، بچے اپنے کھیل کود میں لگے ہوتے تھے، آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن شاید اس میں ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں، ساری، خاص طور پہ جو عقلی اخلاق کے اوپر بات ہوئی ہے، ساری کی ساری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح ہیں۔ باقی اکثر تو آپ نے پیچھے بھی حدیث میں پڑھ لی ہے، نبی علیہ السلام کا چلنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی لکیر، آپ کے کندھوں کا فاصلہ، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ حدیث نمبر 9 دیکھیے، امام ترمذی کہتے ہیں
حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشکل العین منحوس العقب۔ سماک ابن حرب ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم تھے، ضلیع الفم، اور اشکل العین تھے اور منحوس العقب تھے۔ اب سماک سے ان کے شاگرد شعبہ نے پوچھا یہ ضلیع الفم کیا ہوتا ہے؟ آپ ضلیع الفم تھے، یہ ضلیع الفم کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عظیم الفم، آپ کا منہ بڑا تھا، بھرا ہوا تھا منہ، گوشت سے ہڈیوں سے پورا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ ایک باوقار شخصیت والا منہ تھا۔ کہتے ہیں قلت ما اشکال العین، میں نے کہا کہ یہ اشکال العین کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا طویل شق العین، یہ جو آنکھ کا یہ جو چیرا ہوتا ہے نا یہ لمبا تھا، چیرا جو تھا یہ لمبا تھا۔ قلت ما منحوس العقب، میں نے کہا یہ منحوس العقب کیا ہوتا ہے؟ ایڑی کی جگہ سے منحوس، یہ ہا گول آنکھوں والی ہا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قلیل لحم العقب، ایڑی کے اوپر آپ کا گوشت کم تھا، ایڑی کے اوپر گوشت، یہ چستی کی علامت ہوتا ہے۔ موٹے لوگ جو موٹے ہوتے ہیں ان کا پورا پاؤں گوشت سے اور چربی سے بھرا ہوتا ہے، ان سے قدم اٹھایا نہیں جاتا۔ جن کی ایڑیوں پہ گوشت کم ہوتا ہے یہ چستی کی علامت ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ چلنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں کو اگر دیکھیں نا، چھوٹے بچے جب تک چل نہیں رہے ہوتے تب تک ان کے پاؤں موٹے موٹے سے ہوتے ہیں، جب یہ سال ایک چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاؤں مناسب ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی کی جگہ سے آپ کا گوشت کم تھا، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بات اہم ہے، سمجھنے والی ہے کہ شعبہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ اشکل العین کیا ہوتا ہے؟ تو سماک ابن حرب نے کہا کہ طویل شق العین، ان کی آنکھوں کا یہ جو چیرا تھا یہ لمبا تھا۔ لیکن امام نووی اور دیگر بہت سارے محدثین اور عربی زبان جاننے والوں نے کہا کہ سماک ابن حرب نے یہ جو معنی بیان کیا ہے یہ درست معنی نہیں ہے۔ سماک ابن حرب حالانکہ صحابی کے شاگرد ہیں، لیکن لغت جاننے والے کہتے ہیں یہ درست معنی نہیں ہے۔ درست معنی اس کا یہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے اندر سرخی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی آپ کو سرخ میں، خاص طور پہ جب غصہ وغیرہ آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو سرخی کی دھاریں ہوتی ہیں آنکھوں میں یہ اشکال العین ہوتا ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ تو اور زیادہ لغت کے اندر معنی بھی یہی والا لگتا ہے کہ آنکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کہا نا، سیاہی بھی ان کی بالکل واضح تھی، سفیدی بھی بالکل واضح تھی، لیکن اس سفیدی کے اندر تھوڑی تھوڑی سرخی کی دھاریں تھیں۔ اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھیں۔ حدیث نمبر 10 دیکھیے، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابصر بن القاسم عن عشۃ ابن سوار عن ابی اسحاق عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چاندنی رات میں، جب رات کا چاند بہت نمایاں تھا اور روشنی روشنی تھی، میں نے دیکھا وعلیہ حلۃ حمراء، آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ ہم نے سرخ جوڑے کی وضاحت کی تھی نا کہ یمنی جوڑا تھا جو جس کے اندر سرخ دھاریں تھیں، ٹھیک ہے۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، کہتے ہیں میں کبھی اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا، کبھی میں اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا جو چمک رہا تا۔ تو کہتے ہیں فلہ عندی احسن من القمر، بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ موازنہ کر رہے تھے نا، کہتے ہیں میں کبھی ایک دفعہ چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد مجھے یہ نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ حدیث، یہ جو سند ذکر ہوئی ہے یہ تو ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی دیگر سندیں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے، برا ابن عازم کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز بھی نہیں دیکھی۔ تو چیزوں میں تو چاند بھی آتا ہے نا، تو یہ حدیث معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور یقیناً ہم نے اس چاند کو کیا کرنا ہے اگر ہمیں محمد رسول اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے تو اس چاند کو کون دیکھتا ہے پھر؟ بات سمجھے ہے نا؟ تو محبت کرنے والوں کے لیے اپنا محبوب چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب محبوب خدا ہوتا ہے
تو پھر وہ چاند ہمیں کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو اسی احساس کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہے۔ 11ویں حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی عن زہید عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضی اللہ عنہما، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ آدمی نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ قال لا، کہتے ہیں نہیں، بل مثل القمر، بلکہ آپ علیہ السلام کا جو چہرہ تھا وہ چاند کی طرح تھا۔ تلوار چمکدار تو تھی لیکن تلوار اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، چاند چمکتا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں تلوار کی طرح نہیں۔ انہیں لگا کہ یہ جو تلوار کی چمک کی مثال دے رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مناسب نہیں ہے، اس سے زیادہ مناسب مثال چاند کی ہے، کہتے ہیں چاند کی طرح تھا۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا، اگر چاند ہو اور محمد رسول اللہ ہوں تو ہم چاند کو نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم محبت کرنے والوں کو ان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 12ویں حدیث، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا ابو داود المصاحفی سلیمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شمیل عن صالح بن ابی الاخضر عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضہ رجل الشعر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، لگتا تھا آپ چاندی سے بنے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے کی چمک ایسی تھی لگتا ہے آپ کو چاندی سے بنایا گیا ہے۔ رجل الشعر، بالوں میں اتنا ٹیڑھا پن تھا کہ اس کو کنگھی کی جائے، بالوں میں بالکل سیدھے بھی جیسے ہم نے بتایا وہ بھی نہیں تھے، بالکل گھنگریالے بھی نہیں تھے جہاں کنگھیاں ہی ٹوٹ جائیں، تو آپ علیہ السلام کے بالوں میں تھوڑا سا گھنگریالا پن تھا جس میں کنگھی کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ 13ویں حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید قال اخبرنا اللیث بن سعد عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عرض علی الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء دکھائے گئے، نبیوں کو میں نے دیکھا۔ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ، موسیٰ علیہ السلام صحیح مردانہ صفت آدمی تھے، مردوں کی ایک مثال تھے موسیٰ علیہ السلام۔ كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَ، ایسے لگتا تھا کہ شنوء قبیلے کے کوئی آدمی ہوں، شنوء قبیلے کے بھاری بھرکم اچھے جسم والے لوگ ہوتے تھے، تو فرمایا مجھے لگتا تھا کہ ایسے ہوں موسیٰ علیہ السلام، ایسے یعنی کہتے ہیں مردوں کی کوئی مثال ہو سکتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَا رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مسعود، میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو ان کے زیادہ قریب جو مجھے لگ رہا ہے بندہ وہ عروہ ابن مسعود ہے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی تھے، یہ صلح حدیبیہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے تھے، قریش کی طرف سے، اس وقت کافر تھے اور قریش کے پاس آئے تھے نبی علیہ السلام کو صلح نامہ کرنے کے لیے، لیکن صلح یہ نہیں کرا سکے تھے، تو واپس جا کے قریش کو کہتے ہیں، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا قیصر و کسریٰ کے لوگ بھی اپنے بادشاہوں کی اتنی قدر نہیں کرتے جتنی محمد رسول اللہ کے ساتھی آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا خون، آپ کا جو تھوک مبارک ہوتا تھا وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کے پانی کے قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز لے کے گیا تھا نا ویسے واپس نہیں آیا، یہ متاثر ہو کے آیا ہے۔ تو بعد میں بعض روایات میں آتا ہے عروہ ابن مسعود مسلمان ہو گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ جو ان کی شکل و شباہت ملتی ہے عروہ ابن مسعود کے ساتھ ملتی ہے۔ وَرَأَيْتُ ابراہیم علیہ السلام، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، تو سب سے زیادہ ان کے قریب جس کی شکل ملتی ہے وہ تمہارا اپنا ساتھی ہے، یعنی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ شکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی تھی۔ آپ نے فرمایا وَرَأَيْتُ جبریل، اور میں نے جبریل کو بھی انسانی شکل میں دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةً، تو سب سے زیادہ قریب کی جو شکل تھی جبرائیل کی وہ دحیہ کلبی کی تھی، دحیہ کلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ نے فرمایا کہ جبریل کا چہرہ جس سے ملتا تھا وہ دحیہ کلبی کے ساتھ ملتا تھا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں جائیں تو وہاں کے لوگوں کے چہرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چہرے کی حد تک، مقام مرتبہ کی حد تک کبھی بھی نہیں،
مقام مرتبے تو ان کے بہت بلند تھے نبیوں کے، چہرے کی حد تک نبی علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام صحیح مردوں کی طرح شنوہ قبیلے کا جیسے آدمی ہوتا ہے ویسے لگتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود کی طرح لگتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ شکل میرے ساتھ ملتی تھی، اور جبریل علیہ السلام کا چہرہ زیادہ دحیہ کلبی کے ساتھ ملتا تھا۔ تو یہ ہماری 13ویں حدیث تھی۔ 14ویں حدیث، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع و محمد بن بشار المعنى واحد قال اخبرنا یزید بن ہارون عن سعید الجریری قال سمعت ابا الطفیل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا۔ یہ تابعی ہیں سعید الجریری، کہتے ہیں میں نے ابو الطفیل سے سنا۔ ابو الطفیل جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ ہم محدثین کے نزدیک یہ اتفاقی بات ہے، ابو الطفیل کے بعد جس نے بھی یہ کہا نا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو الطفیل سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے، تو ابو الطفیل خود بھی یہ کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں وما بقی علی وجہ الارض احد راہ غیری، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس دنیا میں آج کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس نے میرے علاوہ رسول اللہ کو دیکھا ہو، باقی جتنے تھے سب فوت ہو گئے۔ تو سعید الجریری کہتے ہیں میں نے کہا پھر بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو کہتے ہیں کان ابیض، آپ علیہ السلام سفید رنگت کے تھے، ملیحن، حسن و جمال اور وقار سے بھرپور تھے، مقصدن، اور بہت متوسط درمیانے درجے کے آدمی تھے، نہ آپ ان کو بہت لمبا کہہ سکتے ہیں نہ بہت چھوٹا کہہ سکتے ہیں، نہایت جو مناسب ترین ڈھیل ڈھال ہوتی ہے، شکل و صورت ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آج کے باب کی آخری حدیث، 15ویں حدیث، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی قال حدثنا عبد العزیز بن ابی ثابت الزہری قال حدثني اسماعیل بن ابراہیم ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ عن موسیٰ ابن عقبۃ عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا كالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں، اوپر والے اور نیچے والے، 4 دانت ہوتے ہیں نا سامنے والے، کہتے ہیں ان میں درمیان میں فاصلہ تھا، تو جب آپ گفتگو کرتے تھے تو وہ دانت چمکتے تھے، یوں لگتا تھا نور ان کے دانتوں کے بیچ میں سے نکل کے آ رہا ہے۔ اس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ اور آپ کے دانتوں مبارک کی صفت تھی۔ لیکن یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن حقیقت میں نبی علیہ السلام تھے ایسے ہی، اگرچہ یہ روایت ثابت نہیں ہے نا، باقی ہمیں مفہوم ایسا ہی ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ہم نے ایسی بھی پڑھی ہیں، ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کیا تھا، ایک ہے پھر آپ علیہ السلام کی کچھ عادات مبارکہ تھیں، جیسے آپ علیہ السلام بال ایسے بناتے تھے، مانگ درمیان سے نکالتے تھے، چلتے تھے تو عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ اپنانی چاہیے، ہماری شخصیت میں یہ نظر آنی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے ان 3-4 دنوں میں بار بار ہم نے یہ پڑھا کہ آپ جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہوں، ایسے ہم میں سے کسی نے چلنے کی کوشش کی؟ ان 3-4 دنوں میں آپ نے کی، ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی، یہ سوچ کر کے نبی علیہ السلام ایسے چلتے تھے، اللہ یبارک فیک، آپ نے بھی ایسے کیا، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ ایک حدیث آج ہم نے پڑھی کث اللحیہ، آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک بڑی گاڑی تھی، تو کوشش کیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔